کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کی حویلی کے صحن میں ایک درخت تھا جس کے نیچے وہ اپنی گائے اور بکری کو باندھا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرغا بھی پال رکھا تھا جو ہر وقت درخت پر چڑھ کے بیٹھا رہتا تھا۔ ایک دن کسان کی بیوی نے کہا کہ سردیاں آ رہی ہیں، کل اس درخت کو کاٹ کر لکڑیاں بنا لیں گے۔ کسان نے کہا کہ یہ درخت میرے باپ کی لگائی ہوئی نشانی ہے، اسے مت کاٹو۔ لیکن کسان کی بیوی نے ضد کرتے ہوئے اسے کاٹنے کا فیصلہ سنا دیا۔ درخت نے جب یہ سنا تو اس نے اپنی ٹہنی پر بیٹھے ہوئے مرغے سے کہا، تم سن رہے ہو کہ مجھے مارنے اور کاٹنے کا منصوبہ بن رہا ہے، میری کس طرح مدد کرو کہ اگر میں ہی نہ رہا تو تم کس پر بیٹھو کرو گے؟ مرغے نے یہ کہہ کر کہ دوسری طرف کر لیا کہ تم جانو اور تمہارا کام، میں تو پوری حویلی میں بھاگتا پھرتا رہوں گا اور کہیں بھی بیٹھ جاؤں گا۔ درخت نے مرغے سے مایوس ہو کر پہلے گائے اور پھر بکری کی منتیں کیں کہ کسی طرح حویلی کے مالکوں کو سمجھاؤ کہ وہ مجھے مت کاٹیں، میں تم سب کو سانس لینے کے لیے آکسیجن دیتا ہوں، تپتی گرمی میں اس حویلی والوں کو گرم لو سے بچاتا ہوں، اور جب تمہیں زیادہ بھوک لگتی ہے تو میرے پتے تمہارے کام آتے ہیں۔ لیکن بکری اور گائے نے بھی کہا، میاں اپنی جان بچانے کا بندوبست تم خود کرو، تمہارے کاٹ جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمیں تو روزانہ باہر چرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے اور تمہارے پتوں کی ہمیں تو کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگلی صبح کسان کی بیوی نے اس درخت کو کٹوا کر اس کی لکڑیاں بنوا لیں اور ایک کچے کوٹھے میں اس کا ڈھیر لگا دیا۔ جب سردیاں شروع ہوئیں تو ایک رات کسان کی بیوی لکڑیاں لینے کے لیے گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی تیز اور خوفناک چیخوں سے ساری حویلی گونج گئی۔ سب بھاگ کر گئے تو دیکھا کہ اس لکڑیوں میں چھپے ہوئے سانپ نے ڈس لیا تھا اور وہ اپنی ٹانگ پکڑے بری طرح تڑپ رہی تھی۔ فوری طور پر گاؤں کے حکیم کو بلایا گیا جس کے فوری علاج سے عورت بچ تو گئی لیکن اس پر کمزوری چھانے لگی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اسے دوائی کے ساتھ ساتھ مرغ کی گرم گرم یخنی پلائی جائے۔ چنانچہ فوری طور پر مرغ کو ذبح کیا گیا اور وقفے سے اس کی یخنی کسان کی بیوی کو پلائی جانے لگی، لیکن زہر نے کمزوری سارے جسم میں پھیلا دی تھی۔ اس پر حکیم صاحب نے کہا کہ مریضہ کو بکرے کی یخنی پلائیں اور ساتھ گوشت بھون کر روزانہ کھلایا جائے۔ چنانچہ بکری کو ذبح کیا گیا۔ جب کسان کے رشتہ داروں اور اس کے سسرال والوں تک اس کی بیوی کی سانپ کو کاٹنے کی خبر پہنچی تو ان کے پاس تیمارداری کے لیے آئے ہوئے رشتہ داروں کی تانتا باندھ گیا۔ ان مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے کسان کو اپنی بیوی گائے ذبح کرنا پڑی۔ سبق: جو شخص مصیبت میں کسی دوسرے کی مدد نہیں کرتا، ایک دن وہ خود بھی ویسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے گھیر میں لگی ایک نہ بجھائی جائے تو وہ آگ پھیل کر اپنے گھر میں لپیٹ میں لیتی ہے۔ بہتر ہے کہ نہ ڈالو ستاروں پہ کمند، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ